حالیہ مہینوں میں میاں نواز شریف کی خاموشی، طرز سیاست اور کسی قدر عقب نشینی پر طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہوئی ہیں اور بیشتر کسی قدر طنز کا رنگ لیے ہوئے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ پاکستانی سیاست میں نواز شریف کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کے بعد اب ان سے یہ سوال کرنا نہیں بنتا کہ وہ خاموش کیوں ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے معروف لکھاری وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ سیاست دنیا کا مشکل ترین پیشہ ہے۔ اس میں بے پناہ ذہانت، رچا ہوا علم، معاملہ فہمی اور معاشرے کے پیش در پیش دھاروں سے گہری آشنائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسانی تاریخ کا گہرا شعور درکار ہوتا ہے، اپنے عہد کے امکانات سے آگاہ ہونا پڑتا ہے۔ کم عمر بچہ اپنے گرد کی دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، درسگاہ میں نئی دنیاؤں کی خبر پاتا ہے، نوجوانی کے جوش میں نعرہ لگاتا ہے، جلسہ مرتب کرنا سیکھتا ہے، سیاسی تنظیم کے اصول سمجھتا ہے، بزرگ سیاستدانوں سے اختلاف اور مفاہمت کی حدود سیکھتا ہے، خطابت کے نکات معلوم کرتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، روپوش ہوتا ہے، سیاست اور اقتدار کا تعلق معلوم کرتا ہے، سفارت کے آداب اور دلیل تراشنے کا ہنر سیکھتا ہے، مکالمے کی تہذیب سمجھتا ہے، معیشت کی حرکیات سے آشنا ہوتا ہے، مفادات میں سمجھوتے کی راہ نکالنے کا ہنر اکتساب کرتا ہے، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ چرچل 25 برس کی عمر میں پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہوا تھا۔ 40 برس سیاست کرنے کے بعد مئی 1940 میں برطانیہ کا وزیر اعظم بنا۔ ایک ریاستی اہلکار اپنی مدت ملازمت پوری کر کے جس عمر میں ریٹائر ہوتا ہے، سیاستدان بمشکل کارکن سے مدبر کے درجے پر پہنچتا ہے۔ ہماری تاریخ دیکھیے، لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں قتل کیا گیا تو وہ 56 برس کے تھے۔ ایوب خان نے سہروردی کو سیاست سے بے دخل کیا تو وہ 66 برس کے تھے۔ بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا تو ان کی عمر 51 برس تھی۔ بے نظیر کو شہید کیا گیا تو وہ 54 برس کی تھی۔ 28 جولائی 2017 کو پروجیکٹ عمران خان مکمل کرنے کے لیے نواز شریف نااہل قرار پائے تو وہ 68 برس کے تھے۔ ہم نے اس ملک میں سیاست کے پودے کو تدبر کا تناور شجر بننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ اکتوبر 2023 میں نواز شریف لوٹے تو ان کی عمر 73 برس ہو چکی تھی۔ اب صحت کا وہ عالم تھا اور نہ جسمانی توانائی وہ رہی۔ معزولی، جلاوطنی اور قید کے مختلف مرحلوں میں ان کی سیاست کے 24 برس ضائع ہو گئے۔ اشروں کی محنت سے سیاسی شعور سے محروم رکھے گئے۔ عوام کو تاثر دیا گیا کہ نواز شریف گٹھ جوڑ کر کے وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں۔ فروری 2024 کے انتخابات جمہوری سیاست کا شفاف چشمہ نہیں، سازش اور معاشی بحران کی گدلی بدرو سے تھے۔ کیا مانسہرہ میں نواز شریف اور پنجاب میں ان کے قریبی رفقا رانا ثناءاللہ، سعد رفیق اور جاوید لطیف وغیرہ کی انتخابی شرکت محض اتفاق تھا؟ اپریل 2022 سے 9 مئی 2023 تک کی سیاسی کشمکش محض ایک حادثہ تھی۔ پاکستان کا سیاستدان 1973 کا دستور مرتب کرتا ہے تو ہم 1985 کی 8ویں ترمیم کا جال بچھاتے ہیں۔ 14 برس کی محنت سے گاڑی سیدھے راستے پر مڑتی ہے تو 2003 کی 17ویں آئینی ترمیم مسلط کی جاتی ہے۔ فروری 1999 میں بھارتی وزیر اعظم لاہور میں کھڑے ہو کر پاکستان تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو کارگل ہو جاتا ہے۔ سیاستدان میثاق جمہوریت کرتے ہیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم لاتے ہیں تو میمو گیٹ کا ہانکا کیا جاتا ہے۔ 21 اکتوبر 2024 کو منظور ہونے والی آئینی ترمیم 1996 کے الجہاد ٹرسٹ فیصلے اور 2011 کی 19ویں آئینی ترمیم کا جمہوری جواب ہے۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ ہیولوں کی سیاست میں تقرری، توسیع اور میعاد کے معاملات برسوں کے لیے قوم کی معیشت اور تمدنی ترقی کا راستہ کھوٹا کرتے ہیں اور ہم ایسے معصوم ہیں کہ تنزیہ مسکراہٹ سے پوچھتے ہیں، نواز شریف دل برداشتہ کیوں ہیں؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔